عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، کیا ایسے حالات ہو جائیں گے، دجال کا ایسا کیا انفلوئنس اسپیشل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ اسپیشل انٹرونشن ہوگی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، دجال کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. تو آپ نے یہ چین آف ایونٹس سب لوگوں سے شیئر کرنے. حضرت مہدی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ویسٹرن پاورز کو ڈیفیٹ کر چکے ہوں گے، کانسٹینٹینوپل کو انہوں نے ری ٹیک کر لیا ہوگا اور وہ ملٹریلی اسٹرانگ ہوں گے اور ایمان ان کا اسکائی ہائی ہوگا. لیکن اس وقت دجال اپیئر ہو جائے گا کہاں پہ ایگزیکٹلی عراق اور سیریا کے بارڈر کے راؤنڈ اباؤٹ. اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب اس کا فتنہ پیک پہ ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور وہ پیک کا فتنہ کیا ہوگا کہ وہ جن کنٹریز کو چاہے گا، جن ملکوں کو چاہے گا، ان کو وہ فائنینشلی اسٹرانگ کر دے گا. ڈائریکٹلی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس بارش اور بادلوں کا کنٹرول ہوگا. وہ جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا وہاں پہ کراپس ہوگیں گی، جہاں چاہے گا وہاں کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. جو کنٹریز اور جو انڈیویجولس اس کو نہیں مانیں گے، اس کی خدائی کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوینٹی کلیم کرے گا کہ میں رب ہوں، مجھے مانو. اور 40 ڈیز کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے نا ہمارے ایک سال کے برابر ہوگا، پھر اس کا اگلا دن جو ہے نا ہمارے ایک ہفتے کے برابر ہوگا. تو یہ اندازاً 1.25 سال کے قریب کی ڈوریشن بنتی ہے. 1.25 سال جو ہے نا وہ اس کا رول ہوگا. اور دوسری انٹرپریٹیشن کے حساب سے یہ ہے کہ کوئی ایسا اسٹرونومیکل ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے دن لمبے ہو جائیں گے. پہلا اس کا 1 سال ہوگا نا، اس کے اندر رات ہی نہیں ہوگی، سارا ٹائم جو ہے نا سورج ہوگا. اس طرح مختلف انٹرپریٹیشن ہے اس کی. وہ جو کنٹریز اس کی بات نہیں مانیں گی وہاں پہ قحط پڑے گا، پاورٹی آئے گی، وہاں پہ ان کی اکانومی ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. ایک ایک شہر ہر جگہ پہ وہ جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے اندر وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. وہاں پہ اینجل جو ہے نا، فرشتے، وہ رو بائی رو جو ہے قطار با قطار وہاں پہ اس کو گارڈ کر رہے ہوں گے. تو دجال الٹیمیٹلی مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، تو مدینہ سے باہر ہی نا ایک بیرن لینڈ میں اپنی کیمپنگ کرے گا، وہاں پہ وہ رکے گا. تو وہاں پہ ایک بندہ مسلمان وہاں پہ اس کو دیکھے گا، وہ بڑا ہائی، حدیث میں آتا ہے بڑا وہ ایمان والا انسان ہوگا. تو وہ اس کو دیکھتے ساتھ پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے. تو اس کو بولے گا 100% کنفرم ہوں کہ تم دجال ہو، اس سے مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو دجال اس کو بولے گا اچھا اگر میں ایک بندے کو مار کے زندہ کر دوں تمہارے سامنے تو تم کیا مانو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مان لیں گے. دجال نے ایک بندے کو اپنے سامنے لایا، جوان بندہ، 2 پیس میں کاٹ کے آدھا کر دیا اور دور دور اس کے دونوں حصے رکھ دیے. پھر اس کو زندہ کیا اور وہ ہنستا اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ چلتا ہوا دجال کی طرف آیا. تو دجال نے کہا اب مانو. تو وہ بندہ کہتا ہے میں اور زیادہ شور ہو گیا کہ تم واقعی میں دجال ہو. ٹرو بلیور ہوتا ہے، ایمان والا، اس کو اصل میں مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلی دفعہ اللہ کی طرف سے نا امتحان تھا اس کا، اللہ نے دجال کو پاورز دی تھی. لیکن جب سیکنڈ ٹائم وہ دجال اس بندے کو مارنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو نہیں مار پاتا. مدینہ کے اندر 3 بڑے ارتھکویکس آتے ہیں، پورا مدینہ شیک ہو جاتا ہے، جولٹ ہو جاتا ہے. جو ڈس بلیورز، جو کفار اس وقت مدینہ کے اندر ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، مختلف جو بھی کر رہے ہیں، اور ہپوکریٹس جو ہیں، وہ سارے کے سارے چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں مدینہ سے اور دجال کو جوائن کر لیتے ہیں، دجال کی طرف آ جائے. اس بندے کو وہ زندہ کرتا ہے نا دجال. تو اس مومنٹ پہ سائملٹینیسلی، کیونکہ یہ مدینہ میں ہوتا ہے اور باقی کچھ جو مسلمان امام مہدی کی آرمی جو ہوتی ہے وہ ڈمسکس کے اندر ہوتی ہے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے فجر کی جماعت کرانے کے لیے آگے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں سے نیچے آ جاتے ہیں. اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈیوائن طریقے سے نزول ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اوتھینٹک حدیث کے اندر، اور کس طرح وہ مسلمانوں کو اس کے بعد وہ لیڈ کرتے ہیں، آگے کیا چین آف ایونٹس ہوتے ہیں، اور دجال کی کس طرح پھینٹی لگتی ہے، وہ اگلی ریل میں.